صرف کمرہ نمبر 420 خالی ہے، مگر وہاں جانا موت کو دعوت دینا ہے۔ اعظم گڑھ کی اونچی پہاڑیوں پر موسلا دھار بارش اور گرج چمک نے ایک ڈراؤنا ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ خان رحمان اور ان کا ساتھی ظہور تھکے ہارے ایک پرانے اور پر اسرار ہوٹل میں داخل ہوئے۔ ہوٹل پورا بھرا ہوا تھا، مگر ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے ایک کمرے کا ذکر کیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، صرف کمرہ نمبر 420 خالی ہے، مگر وہاں جانا موت کو دعوت دینا ہے۔ خان رحمان، جو ایک ریٹائرڈ فوجی تھے، ہنس کر بولے، بھلا بھوت میرا کیا بگاڑیں گے؟ چابی لیتے وقت انہیں ریسیپشنسٹ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ہمدردی نظر آئی۔ دونوں اندھیری راہداریوں سے گزرتے ہوئے اس منحوس دروازے کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ باہر کے سناٹے میں صرف ان کے اپنے بھاری قدموں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی ایسی ٹھنڈک کا احساس ہوا جیسے وہ کسی قبر میں داخل ہو رہے ہوں۔ کمرے کا فرنیچر بوسیدہ تھا اور دیواروں سے عجیب سی سرسراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک فضا میں ایک دھیمی سرگوشی گونجی، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ ظہور خوف کے مارے چیخ اٹھا اور لائٹس ایک جھٹکے سے بجھ گئیں۔ ٹارچ کی روشنی میں ظہور کہیں نظر نہ آیا، جیسے وہ ہوا میں غائب ہو گیا ہو۔ فرش پر گرم اور تازہ خون کا ایک دھبا پھیل رہا تھا، جو کسی بڑے حادثے کی نشانی تھا۔ خان رحمان کا دل تیز دھڑک رہا تھا اور انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ اگلی صبح انسپکٹر جمشید اپنے بچوں محمود، فاروق اور فرزانہ کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ محمود نے جھک کر خون کو انگلی سے چھوا اور فوراً ایک کیپسول میں محفوظ کر لیا۔ وہ مسکرا کر بولا، ابا جان، یہ انسانی خون نہیں بلکہ کبوتر کے خون جیسا مکسچر ہے۔ فرزانہ نے دیوار پر لگے فریم کے پیچھے ایک باریک سوراخ دریافت کیا جہاں ٹرانسمیٹر لگا ہوا تھا۔ انسپکٹر جمشید فوراً سمجھ گئے کہ یہاں جادو نہیں بلکہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے دبے پاؤں پورے کمرے کا معائنہ کیا اور بتایا کہ یہ ایک پرانا مگر سوچا سمجھا پلان ہے۔ اب دماغ کی اصلی جنگ شروع ہو چکی تھی اور دشمن خوف کے پردے میں چھپا بیٹھا تھا۔ جمشید نے کہا، بھوت کبھی گولی یا خون کے دھبے نہیں چھوڑتے۔ باتھ روم میں لگے پرانے اور زنگ آلود نلکوں کو جب فاروق نے زور سے گھمایا تو ایک پر اسرار میکینیکل آواز کے ساتھ دیوار کا بھاری حصہ پیچھے سرک گیا۔ سامنے ایک اندھیرا راستہ تھا جو ہوٹل کی بنیادوں میں کسی غار کی طرح نیچے جا رہا تھا۔ جتنا نیچے اترتے گئے، ٹھنڈک اور کمپیوٹرز کی بیپ کی آوازیں بڑھتی گئیں۔ نیچے پہنچ کر ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، کیونکہ وہاں ایک ماڈرن لیبارٹری تھی۔ وہاں دنیا بھر کے اہم افراد نشے کی حالت میں کرسیوں سے بندھے ہوئے دکھائی دیے۔ کمرہ 420 اصل میں ایک خفیہ راستہ تھا جہاں سے لوگوں کو اغوا کر کے غلام بنایا جاتا تھا۔ دیواروں پر لگے بڑے اسکرینز دنیا بھر کے خفیہ راز دکھا رہے تھے۔ اچانک ہال کی تیز روشنیاں جل اٹھیں اور سامنے پروفیسر بھم بھم ظاہر ہوا۔ وہ قہقہ لگا کر بولا، انسپکٹر، تم دنیا کے بہترین جاسوس ہو، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس نے گارڈز کو اشارہ کیا کہ جمشید کے بچوں کو مائنڈ کنٹرول انجیکشن لگایا جائے۔ انسپکٹر جمشید بالکل پرسکون تھے، جیسے انہیں پہلے ہی سب معلوم ہو۔ پروفیسر نے جیسے ہی سرنج نکالی، جمشید نے کہا، یہ انجیکشن اب کام نہیں کریں گے، کیونکہ جمشید پہلے ہی کچن کے پانی میں اس کا اینٹی ڈوٹ ملا چکے تھے جو سب پر اثر کر چکا تھا۔ پروفیسر کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا،
क्योंकि उसका पूरा प्लान नाकाम हो रहा था। जमशेद ने बताया कि उन्होंने होटल में दाखिल होते ही खतरा पहचान लिया था। इंस्पेक्टर ने प्रोफेसर का नकाब उतारा तो वो कोई और नहीं बल्कि होटल का जासूस शहबाज खान निकला। शहबाज खान दुनिया भर के राज चुराकर मुल्क को दुश्मनों के हाथ बेचना चाहता था। उसने कमरा 420 का खौफ इसलिए फैलाया ताकि कोई भी नीचे बनी लेब तक ना पहुंच सके। हिप्नोटिज्म और अल्ट्रासोनिक स्पीकर्स के जरिए वो लोगों को पैरालाइज करके उन पर तजर्बात करता था। शहबाज ने भागने की कोशिश की, मगर महमूद और फारूक ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। बाहर पुलिस की दर्जनों गाड़ियां आ चुकी थीं और पूरा ग्रुप घेर लिया गया था। ज़हूर और दूसरे कैदियों को जब एंटीडोट दिया गया तो उनकी आंखों में होश वापस आ गया। होटल का मैनेजर भी इस साजिश में शामिल था और अब हथकड़ियों में था। खान रहमान अब भी हैरान थे कि उनका हाथ उस रात क्यों जम गया था। जमशेद ने बताया कि दीवारों से एक खास फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक लहरें निकल रही थीं। ये लहरें इंसानी आसाबी निज़ाम को मुतासिर करती हैं और जिस्म को कुछ लम्हों के लिए मफलूज कर देती हैं। जो आवाज़ें उन्होंने सुनी थीं, वो वायरलेस ट्रांसमीटर से चलाई जा रही थीं। फर्श में लगे हाइड्रोलिक प्लेट से ज़हूर को पुल भर में नीचे खींच लिया गया था। इंसानी दिमाग जब खौफ में होता है तो वो हकीकत के बजाय वहम पर यकीन करता है। शहबाज खान इसी कमजोरी का फायदा उठाकर होटल के नीचे अपनी सल्तनत चला रहा था। जमशेद ने कहा, खौफ बाहर नहीं, इंसान के अपने दिमाग के अंदर होता है। अगली सुबह आजमगढ़ की पहाड़ियों पर सूरज की रोशनी ने पूरे होटल को रोशन कर दिया। कमरा नंबर 420 से तमाम मशीनें निकालकर उसे हमेशा के लिए सेल कर दिया गया। खान रहमान ने इंस्पेक्टर जमशेद का शुक्रिया अदा किया और अपनी गलती मान ली। उन्होंने कहा कि असल ताकत जादू में नहीं बल्कि पॉजिटिव सोच और अक्ल में होती है। इंस्पेक्टर जमशेद ने अपने बच्चों से कहा कि उन्होंने आज बहुत बड़ी साजिश नाकाम बना दी। वो अपने बच्चों के साथ होटल से रवाना हो गए और एक नए सफर पर निकल पड़े। कहानी का सबक ये है कि हर अंधेरे के पीछे किसी न किसी इंसान का हाथ होता है। खौफ तब तक रहता है जब तक हम हकीकत की रोशनी में सवाल नहीं उठाते।